کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید، تمہارے ساتھ ہاتھ ہلانے سے، تمہارے سر ہلانے سے میں مانوں گا نہیں۔ یہ دیکھ صاحب دھوکے سے باز آ جا، اللہ سے ڈر۔ جس کو امام بخاری رد کرتا ہے وہ بخاری، اپنا امام ابن کثیر رد کرتا ہے وہ بخاری والی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو ایک مناظرہ ہے جس کا موضوع ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا یا نہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کثیر کا یہ حوالہ جو دیا اس روایت کے بارے میں نہیں، یہاں پہ کہانی کسی اور کی چل رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، یہ ایک منٹ ذرا نشان رکھے، آپ کو سمجھ رہی ہے آپ نے کتنی بڑی غلط بات میرے سامنے کی۔ یہ پیچھے یہ ام زرع کا کیسا ذکر کر رہا ہے، یہ ساری روایت۔ اب میری بات سے بات سنا، میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سنیں۔ میں بخاری کی بات نہیں، میں ابن کثیر جو آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے، بخاری کے آپ نے کہا ابن کثیر کے اوپر آپ نے الزام لگایا۔ ابھی یہ میری بات سنیں، یہ اس روایت کی جو سند کر، اب دیکھو اس کے اندر کیا الفاظ ہے کہ وہ یہ سارا قصہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے مولانا، کہ وہ جو 12 گریں لگائیں، 10 گریں لگائیں، فی ہے 12 عقدتن، اس بات کے اوپر ساری باتیں۔ میری بات سنیں، یہ پیچھے روایت کیا ہے؟ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اپنے ٹائم میں بات کرنا، اپنے ٹائم میں بات کرنا۔ یہ آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے عامت الناس کو دھوکہ دیا، میرے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ آپ ابن کثیر کے اوپر الزام لگاتے ہو۔ یہ لبید ابن عاصم کا نام میں نے لکھا ہے، یہ روایت کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے ایسی روایتیں جو ہیں وہ بلا اسناد ہیں، نکارہ شدید، تمہارے ساتھ ہاتھ ہلانے سے، تمہارے سر ہلانے سے میں مانوں گا نہیں۔ یہ دیکھو یہ پوری روایت دیکھ پیچھے سے۔ قال لبید بن عاصم الیہودی قال وبما طبہ قال بمشت ومشاطۃ قال وعین هو قال فی جف طلعۃ ذکر تحت رعوفۃ فی بئر ذروان۔ یہ ساری بئر ذروان والی اسی روایت کی بات کر رہا ہے مولانا۔ آپ نے اتنا بڑا فتویٰ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لگایا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے قرآن آگے رکھ کے، حدیثیں آگے رکھ کے، بخاری آگے رکھ کے آپ نے میرے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے امام ابن کثیر کے اوپر الزام لگایا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اسی روایت کے اوپر بات کرتا ہے، کیسے آپ کے اندر جرت ہوئی کہ آپ نے ابن کثیر کے بارے میں ایسے باتیں کر دی؟ دوسری بات، تو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر یہ وساوس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ امت کا اجماع قاضی ایاز کا میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، علی عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی من الشیطان وکفایت منہ لا فی جسمہ بانواع العزا ولا علی خاطرہ بالوساوس بالوساوس بالوساوس۔ یہ امت کا اجماع ذکر کرتا ہے قاضی ایاز، یہ امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے وجود کے اوپر وسوسے نہیں آ سکتے۔ آپ نے کیسے اس بات کے اوپر جو ہے اقرار کر دیا؟ دوسرے مقام کے اوپر جو ہے والاجماع ولا عصمت النبی، عصمت کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے۔ کوئی نہ جسمانی طور پہ، نہ روحانی طور پہ، نہ عقلی طور پہ، نہ جسمانی طور پہ۔ آپ بار بار ذکر کرتے ہو بیماریوں کا، اور بیماری ایک طبی چیز ہے۔ تم اس بات کو ثابت کر کہ پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، اور یہ جادو کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں، جادو کی وجہ سے آپ ایسے ہوا ہے آپ کو۔ یاتی النساء ولا یاتیہن، آپ عورتوں سے صحبت کرتے گویا کہ نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پڑھ۔ ابھی میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے روایت فوری پڑھ دی امام بخاری کی، کہ تم نے کہا کہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس روایت کو۔ یہ حوالہ لے جاؤ المجموع شرح المہذب کا، آپ کہتے ہو کہ ہمیں دکھاتے، دیکھ لیا یہ حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ امام مالک جو ہیں وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ خیر القرون کا زمانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت کیوں نہیں ذکر کی؟ میں نے کہا جہاں پہ دوسری روایتیں ذکر کی ہیں، اگر یہ روایت قرآن مقدس کی مخالفت میں نہ ہوتی، پیغمبر کی عصمت کے خلاف نہ ہوتی، تو امام مالک ابن انس اس کو ضرور ذکر کرتے۔ اب سن امام مالک اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام مالک کہتے ہیں ہشام کذاب ہے،
جس کی تم روایتیں ذکر کرتے ہو اس کا حافظہ ختم ہو چکا ہے، اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم نے ہشام کی یہ روایت مانگنی، جو بھی ہشام کی روایتیں عراقی لوگ کرتے ہیں ان کے اندر غلطیاں ہیں، وہ قرآن کی عصمت کے خلاف ہے۔ تیسری بات، آپ نے اپنے دعوے کے خلاف کیا، آپ نے مجھے کوئی قرآن کی دلیل ایسی نہیں دی جس دلیل کے اندر یہ بات ہو کہ پیغمبر کی وجود، پیغمبر کی ذات کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا، آپ نے کوئی دلیل مجھے نہیں دی۔ تیسری بات مولانا، آپ نے کہا حدیث صحیح، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے حدیث؟ یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث حسن ہے۔ آپ نے مجھے ساتھ بات کی، شرائط یہ حدیث صحیح بات ہوگی، صحیح کی ہم دلیل دیں گے۔ آپ اس روایت کو تو تائید کے طور پہ بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے یہ حدیث جو ہے یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے، یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ یہ دیکھ میرے پاس فقہ اکبر موجود ہے خبر واحد کے بارے میں، یہ حسامی ہے۔ حسامی کا قانون تم نے مدارس میں کیا پڑھا، لوگوں کو تم نے کیا پڑھا؟ یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد جو ہے وہ ظن کا فائدہ، والحال ان خبر الواحد لا يفيد اليقین، یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ پہلے آپ نے ظلم کیا کہ آپ نے حدیث صحیح کہا، آپ نے بیان حدیث حسن کی۔ آپ کو کیوں آپ نے حدیث حسن بیان کی؟ جب آپ کا عقیدے کا مسئلہ ہے، وہ عقیدے کے مسئلے کو حسن حدیث کے ساتھ ذکر کر رہے ہو اور خبر واحد کو ذکر کر رہے ہو جو کہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شیعہ۔ پہلی بات کہ آپ نے اپنے دعوے کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی، آپ نے دعویٰ یہ تھا کہ نبی کی ذات پہ جادو کا اثر ہوا ہے، آپ نے مجھے قرآن سے کوئی دلیل نہیں دی، آپ مجھے ادھر ادھر سے گھیر کے حدیث کی طرف لا رہے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ حدیث کا بھی جواب دوں گا، لیکن یہ میری للکار ہے کہ آپ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، آپ ایک دلیل مجھے قرآن سے پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن مقدس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ نے دعویٰ میری طرف کس لیے بھیجا ہے؟ میں نے اس کو چاٹنا ہے دعوے کو، جب آپ نے دعوے کے خلاف جانا ہے اور آپ نے لکھا ہے وہاں پہ حدیث صحیح کی دلیل ہوگی، آپ کو کیسے جرت ہے کہ آپ حسن حدیث بیان کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے؟ عقیدے کو خبر واحد کے ساتھ تم ثابت کر رہے ہو، جبکہ فقہ اکبر یہ میری لکھی ہوئی نہیں ہے، دوسرا قانون اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو ہے خبر واحد جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ یہ کتاب میرے پاس مولانا، یہ الفقہ الاکبر، یہ فقہ الاکبر جو ہے یہ میں نے نہیں لکھی، اس کے اندر بھی قانون دیکھ لے۔ وہ احادیث الاحاد لو ثبتت انما تکون ظنیہ، اگر خبر واحد اگر ثابت بھی ہو جائیں تو انما تکون ظنیہ، وہ ظن کا فائدہ دے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، قرآن کی آیتوں میں آتی ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا حدیث صحیح کا، آپ نہیں بیان کر سکتے حسن حدیث، اگر حسن کرنی تھی تو آپ دعوے میں پہلے لکھتے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے بخاری کی روایت پڑھی، کہنے لگے کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو رد کیا۔ میں نے پھر کہا بخاری میں پیش کرتا ہوں، رد تو پیش کر دے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب دھوکے سے باز آ جا، اللہ سے ڈر۔ جس کو امام بخاری رد کرتا ہے وہ بخاری، اپنا امام ابن کثیر رد کرتا ہے وہ بخاری والی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث بخاری اور لفظ لبید اور بھی روایتوں میں غیر بخاری میں آتا ہے۔ بخاری والی روایت کو اگر ابن کثیر نے رد کیا ہے تو اس کو رد پیش کرو میاں، اس سند کو اور اس کو سارے متن کو رد کر۔ مولوی صاحب تجھے توبہ کرنا پڑے گی ورنہ یہ قلعہ بن جائے گا دماغ میں۔ میں نہیں چھوڑنے والا اس بات کو کہ تم نے اتنا دھوکہ دیا کہ بخاری، میں نے تو وہ روایت نہیں پڑھی جس کو تو رد کرنے کے لیے، یہ انسان کے لیے عقل کا خراب ہو جانا کافی ہوتا ہے۔ جو میں پیش نہیں کر رہا اس کو رد کر رہا ہے، عجیب بات نہیں ہے؟ میں تو بخاری پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو رد کر رہے اور پھر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میاں بات یہ ہے جو عصمت رسول کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب اپنی تفسیریں چھوڑ، مفسرین کی تفسیریں پڑھ۔ واللہ یعصمک من الناس یعنی یحفظک یا محمد ویمنعک منہم، المراد بالناس ہنا الکفار، فإن قلت الیس قد شج راسہ وکثرت بائے رباعیت، اگر تو کہے کہ یعصمک کے خلاف ہے نبی پاک کی ربائی کا شہید ہو جانا، پیغمبر کائنات کے جسم کا شہید ہو جانا۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں قلت
वल मुराद मिन्हु अन्नहु यासिमुहु मिनल कत्ल। इस हदीस से मुराद है कि अल्लाह नबी को कत्ल नहीं होने देगा। इस आयत से मुराद है कि अल्लाह नबी को कत्ल नहीं होने देगा। अपनी तफसीर क्यों पेश करते हो? और उसके बाद ये देखिए मेरे पास नबवी का मुकदमा मौजूद है। फरमाते हैं इमामुल हरमैन कहता है लौ हालफा इंसानुन बितलाक इमरातिही, अगर कोई बंदा ये कह देना कि मेरी बीवी को तलाक है और अगर ये हदीस मुत्तफकुन अलैह नबी की नहीं है, उसको तलाक वो हानिस हो जाएगा। ये बुखारी के बारे में हजरत इमाम नबवी ने ये बात कह दी। और ये तू कहता है कि खबर वाहिद सिर्फ जन का फायदा होते हैं। ये देख नूरुल अनवार मेरे हाथ में है। नूरुल अनवार में हजरत अल्लामा फरमाते हैं मुल्ला जीवन इन कानत अहादन लाकिन लम्मा तलक्कत हो अल उम्मत बिल कबूली सारत बिमंजिलति अल मशहूर। और जिस वक्त खबर वाहिद को तलक्की कबूल हासिल हो जाए और तलक्की कबूल उम्मत उसको कबूल कर ले, वो सिर्फ खबर वाहिद नहीं रहती, वो मशहूर हो जाती है। और मशहूर का मुनकर वो जल्लाल है, शजूर का मुनकर वो मोतज़िली है। लिहाजा तो इसको खबर वाहिद। मैं आपसे सवाल करता हूं, बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहवील किबला हो गया था और एक सहाबी पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ के जाता है, मस्जिद कुबा में पहुंचता है और उसने अकेले ने खबर दी लोगों मैं नबी पाक के पीछे नमाज पढ़ के आया हूं और लोगों किबला बदल गया। एक बंदे की खबर पर सब ने इत्तेमाद किया। और ये देख मेरे पास अहनाफ की ये शरह अकायद मौजूद है। इसमें ये फरमाते हैं खबरुल वाहिदी इज़ा तलक्कतुल उम्मतु बिल कबूली अमलन बिही व तस्दीकन लहू युफीदु अल इल्मल यकीनिया। इल्मल यकीनिया, इल्मल यकीनिया कि जिस वक्त खबर वाहिद को तलक्की कबूल हासिल हो जाए वो खबर वाहिद नहीं रहती, वो इल्म यकीनी का फायदा देने वाली मशहूर हो जाती है। और ये जो बुखारी की रिवायत है इसका इनकार हजरत अल्लामा इमाम शाहवलीउल्लाह कहता है बिदती कर सकता है, वो जो सहाबा का दुश्मन है वो कर सकता है। अल्लामा इब्न कुतैबा कहता है ये मुआनिदुल लिल कुरान है, कुरान का दुश्मन इसका इनकार करेगा। वो कहता है मुखालिफुल लिल कुरान, वो कुरान का दुश्मन और मुखालिफ होगा जो इस हदीस का इनकार करेगा जो सहीहैन के अंदर मौजूद है। मौलवी साहब कम अज कम इन बातों का तो ख्याल कर। और कहते हैं कि जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये देखिए कुरान कहता है अम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, ऐ मेरा पैगंबर अगर कभी शैतान तुझे चोक लगा दे तो फस्ताइज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला से पनाह ले लिया कर। ये बातें कुरान पाक में मौजूद हैं। कहता है इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान, इसमें नबी का कहां तज़किरा है युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरि अन्ना, मैंने लिख कर दिया है नबी मुकर्रम पर जादू हुआ, मैंने लिख कर दिया है नबी मुकर्रम मूसा नबी मुकर्रम है, मूसा नबी मुकर्रम है। जो मूसा को नबी मुकर्रम नहीं मानता वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। मैंने अपने दावे पर कुरान पेश कर दिया, मैंने अपने दावे पर हदीस बुखारी पेश की। 7 जगह पर बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। कहता है मैं इस पर जरा करूंगा, जरा करूंगा। कहता है हिशाम कज़्ज़ाब है। अलावा इमाम मालिक ने कहा कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है। मौलवी साहब ये किसकी किताब लिखी हुई है? किसकी लिखी हुई है? हजरत की फारूकी की लिखी हुई है, मेरे मद्दे मुकाबिल की फारूकी की लिखी हुई है, मौलवी यहया की लिखी हुई है। कहते हैं हिशाम ने और भी बड़ी गंदी चीजें की। ये कहते हैं बताओ जी कि नबी एक मुकर्रम की वफात के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी? जवाब दिया आपकी वफात के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र 18 साल थी। कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत आयशा से निकाह करते थे उम्र कितनी थी? मौलवी यहया फारूकी कहता है उस वक़्त उम्र 9 साल थी। ये हदीस बुखारी की अन हिशाम अन अबी अन आयशा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आइए मैं चैलेंज करता हूं, तेरे घर की बात है, तेरे हाथ की लिखी किताब है। मैंने कहा था अगर हिशाम को छेड़ा तो मैं किला ठोक के रख दूंगा। मैंने कहा था हिशाम को मत छेड़ना। ये हिशाम तेरे घर से लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। ये मौलवी साहब तेरी किताब है, ये तेरे पास मोहम्मद यहया बिन हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी इस सनद को तूने कबूल कर रखा है, अपने हाथों से लिखकर कबूल किया हुआ है। हशाम अन उर्वा, हशाम जुबैर अन जुबैर अपना उर्वा अन आयशा, ये रिवायत बुखारी की मौजूद है। ये 4-5 जगह पे मौजूद है, तीनों चारों जगह पर यही रिवायत इसी सनद के साथ। जो सनद यहां पर इमाम बुखारी लाए वो इस सनद सुहेरा रसूलुल्लाह वाले इमाम बुखारी लाए। दियो जी जवाब दियो, जो जान दियो, दे दो जवाब।
اب مولانا کے دیکھو کہاں بخاری اور کہاں میرے جیسے غریب آدمی کی باتیں، آپ میری باتوں میں جرا کرتے ہو۔ الحمدللہ الذی شرفنی ھذا، وہ اللہ کے بندو میری تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں، میری تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں، میری تیری بات کی، یہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں لکھی ہے، یہ میں نے حدیث کی تحقیق کرنے سے پہلے یہ بات لکھی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنیں، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں، میری ٹھیک ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے، جو غلط میں بات نہیں کرتا، یہ میں نے ہی لکھی ہے، یہ میں رابعہ میں پڑھتا تھا اس وقت میں نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں جو کتاب جب میں نے لکھی ہے یہ اس وقت کی کتاب ہے، میں آپ کی طرح ضدی نہیں، انادی نہیں ہوں، میں جو غلطی ہے میری میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ میری زمانہ طالب علمی کے زمانے میں پہلے زمانے کی یہ کتاب لکھی ہے، اور میری کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں، میں ذکر کرتا ہوں بڑی کتابوں کی، آپ کا اتنا ذہن چھوٹا، آپ کو کوئی اور چیز نہیں ملی، اللہ کے بندوں میری کتاب پہ تبصرہ کر مجھے الحمدللہ مجھے بھی شرف ہے کہ میری کتاب میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی، واہ ماشاءاللہ، آپ کو اور کہیں سے دلیل نہیں ملی، آپ نے میری کتاب ہی اٹھائی۔ آپ نے کہا ہشام کے بارے میں، واہ مولانا، اب میرا اس روایت کے اوپر اعتراض ہے، باقی آپ نے کہا ہشام کے بارے میں، ہشام وہ ہے، آپ نے اپنے دعوے کی دلیل مجھے نہیں دی، آپ نے اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دی، اور آپ نے علماء بیٹھے ہیں، مولانا بڑے عالم ہے، مولانا باجوہ صاحب، مولانا راشد صاحب، حضرت انہوں نے دعوے میں لکھا ہے کہ نہیں حدیث صحیح لکھا ہے، علماء اس بات کی تو گواہی دو، آپ میری بات سنیں، آپ مولانا آپ نے وہ دعویٰ سنا، سب نے سنا ہے نا، یار مسجد میں بیٹھ کے ٹھیک ہے میری بات نہ ماننا، آپ ان کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور جو سچی بات ہے مسجد میں وہ تو گواہی دو، حدیث میں دعوے میں کیا لکھا ہے، حدیث صحیح لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اب دیکھو آپ نے کیوں حسن بیان کی، جب حدیث صحیح، مشہور صحیح تو نہیں، مشہور تو اور چیز ہے، مشہور عزیز غریب وہ دوسری چیز ہے، آپ دعوے میں لکھتے کہ میں بھائی حدیث حسن بیان کر سکتا ہوں، آپ دعوے میں لکھتے، جھوٹے آپ ہو یا ہم ہیں، کذاب آپ ہو یا ہم ہیں، ہمیں کہتے ہو کہ آپ منکر ہو، آپ جھوٹے ہو، آپ کذاب ہو، آپ جھوٹی باتیں تو آپ کرتے ہو، او اللہ کے بندو دعوے میں تم نے لکھا کہ حدیث صحیح، تو کیسے آپ نے حدیث حسن بیان کر دی؟ علماء فکروا یا علماء الکرام، آپ میرے سر کا تاج ہو، آپ اس بات کے اوپر کیوں نہیں سوچتے؟ اس کا مطلب ہے کہ مولانا کے پاس ایک حدیث صحیح کوئی نہیں، قرآن کی ایک آیت اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے، ایک حدیث صحیح بھی اپنے دعوے کے مطابق نہیں ہے، اگر ہوتی تو یہ حسن کیوں پیش کرتے؟ اگر ہوتی تو یہ حدیث حسن کیوں پیش کرتے؟ کوئی آدمی بھی جو ہے، آپ پھر بات کی آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی میں آپ کو بات دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں، آپ نے جو ہے مجھے دوبارہ یاد کروا دی۔ اب حدیث اگر ایک آدمی کے پاس صحیح ہو تو اس آدمی کا دماغ خراب ہے، مجھے کہتے ہو آپ کا دماغ خراب ہے، میرا الحمدللہ دماغ خریق ہے، مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ نے دعوے میں صحیح لکھا پیش حسن کر رہے ہو، بات بچی کی ہوتی ہے آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو، بات بیٹے کی ہوتی ہے آپ کسی اور کی باتیں کرتے ہو۔ مولانا یا تو لکھتے یہاں پہ کہ میں حدیث حسن پیش کر سکتا ہوں، ہنسنے پہ باتیں نہیں ہوتی، یا تو لکھتے اگر آپ نے دعوے میں لکھا ہے حدیث صحیح تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس صحیح کوئی نہیں، تو اس لیے آپ حسن پیش کر رہے ہیں نا، اور قرآن کی آیت آپ نے اپنے دعوے کے مطابق مجھے ایک بھی ابھی تک پیش نہیں کر کے دی۔ ایک دعویٰ میں نے پڑھا ہے، آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی، آپ نے دیکھو اب دیکھو جھوٹا، ذرا مولانا سارے غور سے بات سنا، کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی، کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی، نبی لکھ کے تو دلیل مجھے موسیٰ پیغمبر کی، میری بات سنیں، اب دیکھو مولویوں کا دھوکہ، مولوی اندر چوری کرتے ہیں عوام کے لیے نا، جو ہے ایک مال کا ڈاکو ہوتا ہے، مولوی دلائل کا ڈاکو ہوتا ہے، یہ اندر چوریاں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے لکھا، اب دیکھو آپ نے کیا لکھا، نبی اکرم صلی اللہ، دیکھو میری بات سنیں، دوسری بات، اب آپ کی مراد بے تو نہیں بتا، میں نے تو لفظ دیکھنے ہیں آپ کے نا، اب دیکھو بات ہے پیغمبر کی ذات کی، دلیل موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہے یا نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے؟ مجھے بات بتانا ذرا، نبی علیہ السلام اعلیٰ ہے، کیا اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس کر سکتے ہو؟
اعلیٰ کو ادنا پہ قیاس. اور موسیٰ پیغمبر کو تو اگر آپ نے قیاس کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کو کیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں؟ آپ کو کون سی دلیل ہے قیاس کرنے کی؟ کیا آپ بار بار دلیل دیتے ہیں؟ میں بات نبی علیہ السلام کو کرتا ہوں، کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی مکرم، اور کہتے ہیں میری مراد ہے موسیٰ علیہ السلام. آپ پھر کلمہ موسیٰ پیغمبر کا پڑھو، نبی علیہ السلام کا کیوں پڑھتے ہو؟ آپ پھر شریعت موسیٰ کی پہ عمل پڑھو، نبی علیہ السلام کی شریعت پہ کیوں عمل کرو؟ آپ نمازیں 3 پڑھو، 5 نہ پڑھو. آج اپنے مدرسے میں جا کے اعلان کر دو بھائی میں شریعت موسیٰ کا ہوں، میں آج کے بعد نمازیں 3 پڑھوں گا. میں دلیل پیغمبر کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے دلیل موسیٰ علیہ السلام کی دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے لکھا ہے نبی. اب دھوکہ دیکھو، میں نے لکھا ہے نبی، میں نے نبی لکھا ہے، میری مراد موسیٰ علیہ السلام. بات اللہ کے بندوں میرے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر. آپ نے روایت پیش کی ابھی ہشام کی، جو بادشاہوں سے چندے لینے والا بندہ ہے، بادشاہوں کے سامنے پیسے مانگنے والا آدمی ہے ہشام. منصور بادشاہ کے سامنے منتیں کرنے والا آدمی ہے منصور جو ہے. یہ اگر آپ کا ہشام جو ہے، ایک حوالہ نہیں مولانا، کتنے حوالے چاہتے ہو؟ تاریخ بغداد کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی یہ کتاب ہے. اس کا ذرا نکالو ذرا، اس کے اندر کیا عبارت لکھا؟ ان ہشام ابن عروہ انہ دخل علی المنصور، منصور بادشاہ کے سامنے داخل ہوا. یا امیر اقضی عنی دینی. علماء ذرا فیصلہ انصاف کا دیکھنا، ذرا غور سے میری عبادت سننا. جو بادشاہوں سے چندہ لینے والا آدمی ہے تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو قرآن کے مقابلے میں. جو بادشاہوں کے درباروں کے اوپر بیٹھنے والا آدمی ہے، جو سرکاری ملا ہے، تم اس کی روایتیں بیان کرتے ہو. سرکاری ملا کا دفاع کرنا تمہارا حق ہے، محبت کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے. تمہیں مبارک ہو سرکاری ملا، تمہیں مبارک ہو کذاب راوی، تمہیں مبارک ہو حافظ خراب والا راوی، ہمیں مبارک ہے محمد کی زندگی. اب دیکھ، یہ امام ذہبی کی کتاب ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. سیر اعلام النبلاء امام کہتے ہیں فقال دخل علی منصور. آپ بھی نکال لو، منصور کے پاس داخل ہو. فقال یا امیر المؤمنین اقضی عنی دینی. امیر المؤمنین ابو منصور میرا قرض اتار دو. کہتا ہے قال وکم دینک، تیرا کتنا قرض ہے؟ وہ کہتا ہے میرا 100,000، 1,00,000 قرض ہے. دیکھو یہ ہشام کی حالت دیکھو، 1,00,000 قرض ہے. کہتا ہے وَأَنْتَ فِي فِقْهِكَ وَفَضْلِكَ تَأْخُذْ 100,000. اتنا بڑا فقیر، سارا کچھ ہے، اپنے 1,00,000 آدمی قرض کیوں لے لیا؟ آگے کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ وَاتَّخَذْتُ لَهُمْ مَنَازِلَ. میں نے بچے جو ہے ان کی شادی کرنی تھی، ان کے گھر بنانے تھے. وَعُلِمْتُ عَنْهُمْ خَشِيتُ أَن يَنْتَشِرَ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِهِمْ مَا أَكْرَهُ فَفَعَلْتُ سِقَطًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَرَدَّدَ عَلَيْهِ 100,000 اسْتِعْظَامًا لَهَا. وہ کہتا ہے یہ تو بہت بڑا تیرے اوپر قرض ہے. آگے بات کرتے کرتے کہتا ہے میں آپ کو صرف 10,000 دوں گا. قد أمرنا لك ب10,000. میں ساری عبارت نہیں، کہتا ہے قد أمرنا لك ب10,000، میں آپ کو 10,000 دوں گا. فقال کہتا ہے یا امیر المومنین فاعطنی ما آتیت. تیری مہربانی جتنے ہیں اتنے ہی دے دے، جتنے ہیں اتنے ہی دے دے. ٹھیک ہے مجھے 10,000 ہی تمہارا قبول ہے. وانت طیب النفس، آپ جو ہے بڑی اچھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مولوی صاحب نے 3 مہینے پہلے مجھے یہ کتاب عنایت فرمائی تھی اور کہتے ہیں میں نے لکھی ہے کہ زمانے میں آج سے پہلے یہ آپ کی زبان سے کیوں نہیں نکلا. میں توبہ کرتا ہوں. آج پھنسے تھے کی کردہ بیا توبہ. مولانا یہ اس سے بھاگ نہیں سکتے. آپ نے ہشام کو صحیح کہا ہے، آپ نے ہاتھوں سے کہہ کے لکھا ہے. یہ ہشام والی روایت ان عروہ اور ان عائشہ ہمیں اس کا جواب دیے، اور آپ نے اس سے پہلے اگر کہیں توبہ کیے تو آپ اس کا حوالہ پیش کریں. پھنسے کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے آدمی کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور تم نے کہا ہشام قرض لیتا تھا. پوری محفل سے مجھے کوئی بتائے قرض لینا گناہ ہے؟ قرض لینا گناہ ہے. اور پھر کہتے ہیں علامہ ذہبی نے لکھا، یہ میرے پاس حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ حضرت علامہ ذہبی یہ سیر اعلام النبلاء، یہ میں دیکھیے یہ فرماتے ہیں
توجہ کے ساتھ حضرت علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ہشام بن عروہ جو ہے یہ فرمایا ثقۃ شیخ الاسلام حجت الامام، اور آگے فرماتے ہیں جس نے ہشام کے خلاف کوئی لفظ بولا قول مردود مرزول، کہ ہشام کے خلاف کوئی بندہ بکواس نہ کرے، کوئی زبان درازی نہ کرے، یہ مرزول ہے، یہ مردود ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر ہشام پہ جرح کرو گے، جتنی جرح ہشام پر ہے، امام مالک پر ہے، امام شابی پر ہے، فلاں امام پر ہے، کیا ان سب کو رد کر دو گے؟ یہ کس نے کہا؟ حضرت علامہ ذہبی نے کہا۔ مولوی صاحب ہشام اتنا آلہ چلتا چلتا تیرے گھر میں بھی آلہ چلا گیا، تو نے بھی اپنے ہاتھوں میں آلہ کہہ دیا، اور ساری زندگی لوگ حضرت ابوبکر کے گھر کے دشمن رہے۔ یہ ہشام یہ حضرت زبیر کا پوترا ہے، یہ حضرت ابوبکر کے گھر کے تار نسبت رکھتا ہے۔ حضرت علامہ ذہبی تو کہتا ہے ان لوگوں کا قول معتبر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دھوکہ چھوڑ دو، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ علامہ ذہبی کو پلٹا کے نہ بیان کرو۔ ابھی تم نے دھوکہ دیا تھا، ابھی تک اس کی صفائی نہیں کی کہ میں نے بخاری کی روایت پڑھی تھی اور تم نے علامہ ابن کثیر کا وہ قول پیش کیا جو اور روایت کے لیے ہے جو بلا سند ہے، تم نے وہاں پر بھی دھوکہ کیا، اور ابھی تک یہ دھوکہ وہیں چلا رہا ہے، اور یہاں پر بھی تم نے دھوکہ کر دیا۔ حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھیے فرماتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں الامام الحافظ الحجۃ ثقۃ ثبت کثیر الحدیث حجۃ الفقیہ ثقۃ امام فی الحدیث، امام فی الحدیث عروہ ہشام بن عروہ ثقۃ ثبت لم ینکر علیہ شیئا۔ حضرت ذہبی تو یہ کہتا ہے ہشام کو، اور جھوٹ بولتے ہو، حضرت ہشام ایک بہترین انسان ہے، اس کو رد کرتے ہو۔ تو نے بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ ہشام آلہ ہے، تو نے بھی اس کی روایت کو قبول کیا۔ یہ میرے پاس تیری کتاب ہے، اس سے پہلے اگر تو نے توبہ کی ہے، اور پھنسے کی توبہ کون قبول کرتا ہے؟ ایسی کی توبہ نہیں ہوتی۔ یہ تیرے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ ہشام، اور 3 ماہ پہلے آپ نے مجھے یہ عنایت کی ہے، اور اس کے بعد تم نے کہا علامہ ذہبی اس کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں۔ حضرت ذہبی تو یہ کہہ رہا ہے، میرے پاس یہ بھی تذکرہ ہے، میرے پاس یہ میزان الاعتدال بھی ہے، ذرا میزان الاعتدال بھی پڑھتا چلا جا۔ حضرت ہشام کے بارے میں حضرت علامہ کیا کہتا ہے؟ یہاں کہتا ہے احد العلامی حجت الامامی، فرمایا لوگوں بعض لوگوں نے اس کے اندر تناقض پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ لم یبقى حفظہ، اور یار اس طرح کی حفاظت کمزوری والی اس سے تو کوئی بھی نہ بچا، امر معصوم، اور نبی کون؟ نبی کے علاوہ کون معصوم ہے؟ پھر آگے کہتا ہے جن لوگوں نے اس کی حدیثوں میں گڑبڑ کرنا شروع کی تھی، اور کہتا ہے مثل ھذا یقع لمالک ولشعبۃ ولوکیع ولکبار الثقات، پھر تو سارے تابعیوں کو تمہیں رد کرنا پڑے گا، سارے ثقہ راویوں کو برباد کرنا پڑے گا اگر معمولی کمزوری پر حضرت ہشام پر تم نے جرح کی۔ علامہ ذہبی کی یہ کتابیں ہیں۔ اللہ بخاری کے اندر ہشام بن عروہ اور عن عائشہ 270 حدیثیں ہیں۔ کہر رد سار کو نکال بخاری کو، کیوں خام خواہ بخاری کا دشمن بنا بیٹھا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا، کہتے ہیں بخاری کی حدیثیں لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ نبی پاک نے خود کہا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اس فضیلت سے کیا مراد ہے؟ بخاری پیش کرتا ہے تم نے کہا موسیٰ اعلیٰ اور فلانا اعلیٰ، ارے بھائی تیری یہ ترتیب موسیٰ کی نقاہت کمزوری بیان کرتی ہے، موسیٰ کے اندر عیب بیان کرتی ہے۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ کسی نبی کی ایسی شان بیان کرنا دوسرے نبی کی توہین ہو جائے، یہ کفر ہوتا ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، گھر کی بات آئی اور کہتے ہیں جناب یہ تو میں نے توبہ کر لی ہے، کہاں لکھی ہے تیری توبہ؟ پیش کر، ہم مناظرہ ہارتے ہیں، تحریر دکھا کہاں تو نے کہا میں نے اس سے توبہ کی ہے۔ آج پھنسا ہے تو کہتا ہے میں نے توبہ کر لی۔ انجی تیری توبہ سی قبول کریے تو تینوں انجی دوڑن دئیے؟ انج نہیں چلتا کام، انج نہیں چلتا کام۔ میں نے یہ بخاری پڑھی ہے، پھر پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا پھر پڑھو، عبداللہ ابن محمد سمیت ابن عیینہ تھا یقول اول، میں نے کہا تھا مولوی صاحب بھولے سے بھی بخاری کو ہاتھ نہ لگانا،
अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, इंशाअल्लाह अपने रब पे भरोसा करके कहता हूँ, मैंने कुरान छुड़वा के छोड़ा है। कहता है जी नबी की बात कर, युखय्यलु इलैहि, तेरी बात है यहाँ पर, नबी मूसा की बात हो रही है। और युखय्यलु इलैहि, मैंने डंडा रखा हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर डंडा रखा हुआ है। कभी कहता है शहर कुफर है, और भाई शहर तो कुफर है, दलील कौन सी पेश कर रहा है? हम शहर कुफर ना कुफर पर यहाँ पर दलाल पेश करने के लिए आए। हम तो कहते हैं शहर मौजूद है, साबित है, लहू हकीकतुन इंदा आले सुन्नती। ये मैंने 15 हवाले आपके सामने पेश किए, इनका कौन रद्द करेगा? मैंने 45 आयतें कुरान की पेश की, इनका कौन रद्द करेगा? और ये मैंने बुखारी की 7 जगह पर हदीस पेश की, इसका कौन रद्द करेगा? इन्होंने कहा कि इमाम मालिक ने कहा कि ये हुज्जत नहीं है, और कहां कहा हजरत अल्लामा साहबी इनकार करता है, कहते हैं खबरदार इस तरह की कोई बात हशाम के मुताल्लिक कबूल ना करना। हम इसको कहते जी इसने लिए थे, किसी से कर्जा लिया था, ये बादशाह के पास गया था। मैंने कहा कर्जा लेना को ममनू है, और तू भी तो 1000 दफा कर्जा लेता है, हम भी कर्जे लेते हैं। लोग एक दूसरे से कर्जे के साथ एक दूसरे के ताउन में बने हुए हैं। ये तो कुरान पाक ने भी बयान किया, जब एक दूसरे से कर्जा लो लिख लिया करो। ये कौन सी बड़ी अजीब बात तुमने पेश कर दी? ये बात है हिशाम को रद्द करने की? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने कहा कि आपने जो दावा लिखा है, दावे के मुताबिक आपने कोई दलील अभी तक पेश नहीं की। बड़के मारने से काम नहीं होता, बाजू हिलाने से काम नहीं होता, स्पीकर में शोर ज़्यादा करने से काम नहीं होता। इन बातों के ऊपर हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं है। मैं जो मुतालबा है मेरा, आप मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू के असर वाली दलील कुरान से मुझे नहीं दे सके। एक दलील आपने मुझे नहीं दी। आप मेरी बात की बात करते, आप कहते हो फंसे हो कि तौबा कबूल नहीं। हजरत मेरी बात सुने, ये जो मेरी किताब है इसके ऊपर 2 साल पहले मेरी तकरीर मौजूद है। वहां पे मैंने इस बात को जिक्र किया था कि हजरत आयशा सिद्दीका की उमर वाली जो रिवायत है ये गलत है। उमर वाली जो रिवायत है ये हिशाम की रिवायत है। तुम इस रिवायत को कबूल करते हो? इस रिवायत को तुम कबूल करते हो? मैंने इस बात से रुजू किया कि यह रिवायत गलत है जो मेरी किताब के अंदर है कि हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र 6 साल की है और 8 साल या 9 साल की उम्र में है। यह रिवायत गलत है। मैंने 2 साल पहले इस बात की तरदीद कर दी थी और जो है मैंने इस बात को रद्द किया था। क्यों? इसलिए यह रिवायत भी हिशाम की है। हिशाम ने तमाशा बनाया है कि उम्मुल मोमिनीन के जिम्मे झूठी रिवायतें लगाता है। और कौन आदमी अपनी बेटी का ने अपने वक्त में बोला अपनी मेरी बात मैं किताबों से करूंगा, फिक्र ना करें, मैं किताबों से करूंगा इस बात के ऊपर। जो आप मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। आप अपने वक्त में बोलना, आप अपने वक्त में बोलना, आप अपने वक्त ओके कोई नहीं बोले यार, तुसी क्यों बोलते हो साढ़े वक्त? तुसी कट रहे मुनाज़रा में लिखा हुआ है बिना वजह किसी हम दुश्मन अपना गाली गलौज नहीं करेंगे। ये शब्द में लिखा गया। आपने अपनी या तो हवालों के साथ हिशाम को झूठा साबित करे, ठीक है? इस तरह के हिशाम झूठा ये एक बदर की तौहीन हो रही है। शब्द इन्होंने कबूल किए, या इस पर अपना मामला हौला कर दे, वरना ये बात जो है ये टाइम नोट कर लेना, इतना टाइम मुझे इजाफी देना ना, ठीक है? हाँ जी मौलाना मेरी बात सुने। मैं ये कहता हूँ कि हिशाम की जो आपने ये मेरे साथ बात कर रहे हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र वाली, आप इसकी भी बात की भी तस्हीह करें। क्या आप हिशाम की ये रिवायत को मानते हो कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी? ये रिवायत को मानते हो? मुझे ये बताओ। ये भी हिशाम की रिवायत है। जो उसने जादू वाली रिवायत जिक्र की है वही हिशाम है जो कहता है आयशा सिद्दीका की उम्र जो है 6 साल थी। वही हिशाम है जो रिवायत उम्मे ज़रा वाली जिक्र करता है। मौलाना हिशाम की सारी रिवायतें मानते हो? मैं कहता हूँ हिशाम की वो रिवायत है जो कुरान मुकद्दस के ताबे है, जो कुरान के खिलाफ है, जिसमें पैगंबर की तौहीन है, पैगंबर के सहाबा की तौहीन है, पैगंबर की बीवी की तौहीन है। उस रिवायत को हम कबूल नहीं करते हैं। अब देख, ये तुमने दावा मुझे क्यों लिख के दिया? आप हदीस हसन किस लिहाज से बयान करते हो? कहते हो आप बातें करते हो, आपको किसने इजाजत दी कि आप हदीस हसन बयान करें? क्या दावे पे लिखते, इसके ऊपर लिखते कि मैं हदीस हसन बयान कर सकता हूं? आप कहते हो दलाइल से जो है रावी को हिशाम को झूठा साबित करो। मैं कहता हूं इमाम मालिक ने खतीब बगदादी की जो है तारीख बगदाद, उसके अंदर यह हवाला मौजूद है, मैं अभी कंप्यूटर से आपको निकाल के दूंगा। उसमें कहा है काल अली मालिक इब्न अनस हिशाम अन्नहु कज़्ज़ाब। ये एक रिवायत। दूसरी रिवायत, अभी ये किताब मेरी लिखी नहीं है, ये तकरीब तहजीब इमाम इब्न हजर की लिखी है। इसके अंदर लिखा हुआ है रुबमा दल्लस, ये तदलीस करता है। तीसरी बात, तूने मुझे हिशाम की पूरी इबारत पढ़नी नहीं दी।
पूरी मुझे इबारत हिशाम की पढ़ने नहीं दी, आगे तू बातें तो सुनता हिशाम की। और मंसूर बादशाह ने इसको 10,000 रुपया दिया, इसने साथ आगे जो है हदीस बयान कर दी, जो है आगे इसने रिवाज बयान कर दी। आगे देख इसी किताब, ये तू कहता है अपनी तरफ से ये सियर आलामिन नुबला, ये इमाम ज़हबी की है, ये उसी की है जिसकी मीज़ानुल एतदाल का तूने जो हवाला दिया है। जरा उस रिवायत को जरा पीछे से भी पढ़ते आके ना, वो उसने कौल जिक्र किया है, ये किताब मेरी लिखी है, ये इमाम ज़हबी की लिखी है जिसकी मीज़ानुल एतदाल है। उसी इमाम ज़हबी ने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये आदमी क्या करता था, अन्ना हिशामन अहवा इला यदे अबी जाफर, और ये अबू जाफर बादशाह की तरफ लपकता था, लियुक़ब्बिलहा, ये उसके हाथों को बोसा देने लगा, फमनाहु, उसको मना कर दिया गया। अब कहते हैं कि हिशाम की कौन सी रिवायतें जो हैं वो गलत हैं, आगे जिक्र करके कहते हैं वक़ाल याकूब इब्न शैबा हिशाम सबतुन लम युनकर अली इल्ला बाद मसीरिही इलल इराक़ फ़इन्नहु इंबसत फ़िर रिवायत व अरसला नबीहि मिम्मा कान समिअहु मिन गैरि अबीहि अन अबीहि। ये वो रिवायतें भी जिक्र करता है अपने बाप से जो इसने अपने बाप से रिवायतें नहीं सुनी, ये वो रिवायतें भी जिक्र करता है अपने बाप से जो इसने अपने बाप से ये रिवायतें नहीं भी सुनी की। आगे कहते हैं अन हिशाम औहाम, इसको वहम हो जाता था, कब, जिस वक्त ये इराकियों की रिवायतें बयान करता। मौलाना ये मेरी किताब लिखी नहीं, कहते हैं हिशाम के ऊपर तनकीस करो, हिशाम का रद्द करो किताबों के जरिए से, ये किताब है जो मैंने आपको जिक्र की। आगे देख, ये तहजीब उत तहजीब जो है, अभी तुमने कहा कि हिशाम की जो रिवायतें हैं, ये तहजीब उत तहजीब मेरे पास मौजूद है। कहते हैं वक़ाल अल-आजरी नबी दाऊद लम्मा हद्दस हिशाम इब्न उरवा, आप हजरत आयशा की उम्र वाली बात आपने नहीं जो है मेरे सामने वाज़े की, आप कहते हो आपने लिखा है, मैं कहता हूं मैंने 2 साल इस बात को गलत साबित कर दिया है कि मेरी बात तो सुने पहले, मैंने इस बात का रद्द किया है, मैंने अपनी जगह के ऊपर भी रद्द किया है कि भाई हजरत हिशाम की उम्र 6 साल नहीं है, मैं दलाइल से साबित करता हूं। अगर हजरत आयशा सिद्दीका की, अगर इस बात के ऊपर भी आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो मैं अभी इसके ऊपर भी दलाइल दूंगा कि आयशा सिद्दीका की उम्र 6 साल नहीं है। अगर मेरे और आपकी बच्ची का कोई रिश्ता 6 साल का मांगे, तुम देने के लिए तैयार हो जाते हो, कोई नहीं तैयार होता। ये हिशाम ने किज़ब किया है, हजरत आयशा सिद्दीका के ज़िम्मे ये रिवायत लगाई है, हजरत आयशा सिद्दीका की उम्र 6 साल नहीं थी। मैं कहता हूं अगर हिशाम की ये रिवायत मानते हो, हिशाम की ये भी रिवायत मानो कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल है, हिशाम की उम्मे ज़रा वाली रिवायत भी मानो, वो भी हिशाम ने जिक्र किया। 11 बीवियों का किस्सा, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किस्से के बारे में कह दिया, ऐ आयशा मैं तेरे साथ इसी हूँ जिस तरह अबू ज़रा उम्मे ज़रा के साथ है। अब ये रिवायत भी हिशाम की है। अगर तुम हिशाम की रिवायतों पे आओगे, मैंने बहुत सी रिवायतें यहाँ पे लिखी हैं जो हिशाम की पैगंबर की इस्मत के खिलाफ है। आप हिशाम का दिफा कर, मैं मोहम्मद का दिफा करता हूँ, अकवाल से नहीं कुतुब के जरिए से। अब देख इमाम अबू दाऊद का कौल देख, ये किताब मेरी नहीं लिखी मौलाना, तहजीब उत तहजीब फी रिजाल सहीह, ये किसकी किताब है? फी रिजाल हदीस, ये इमाम इब्ने हजर की किताब है। इमाम इब्ने हजर की अपनी किताब में लिखते हैं वक़ाल अल-आजरी अन अबी दाऊद लम्मा हद्दस हिशाम इब्ने उरवा बिहदीस उम्मे ज़म हजरहू, अगर रिवायत जिक्र करे हिशाम, उम्मे ज़रा वाली उसको छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि वक़ाल अल-उकैली काल इब्न लहिया युजिबु कान अबुल अस्वद। अबुल अस्वद कौन है? अबुल अस्वद कौन है? जो परवुर्दा है उर्वा बिन ज़ुबैर का, और ये टाइम उर्वा बिन ज़ुबैर के पास ये आदमी रहा है, और जो है अबुल अस्वद। अबुल अस्वद सालाहा साल कहते हैं योजिबु मिन हदीस हिशाम अन अबी है। अबुल अस्वद को हिशाम की रिवायतों पे बड़ा ताज्जुब होता था, जो परवुर्दा है उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला रहमतुल्लाहि अलैहि का, तो कहते हैं वरुब्बमा मकस सना ला युकल्लिमु, सालाहा साल अबुल अस्वद बातें नहीं करता था हिशाम से। किताब साड़ी पढ़ी नहीं और मुनाजरा मुझे पहले बताते मेरी किताबों में करता है। साहब तौबा कर लो, किथों किथों दौड़ोगे। मौलवी साहब कहते हैं 2 साल पहले मैंने रुजू कर लिया था, ये किताब किसकी है? मौलवी साहब मेरा नाम पढ़ के सुनाओ लोगों को। हाँ जिंदाबाद। मैं यही तो बताने आया हूँ कि मौलवी या झूठ बोलते हैं, ये दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। ये हकीकतुल मिलाद मौलवी या फारूकी की है। इसमें कहता है 4 बड़े उलमाए बल्दे हराम का फतवा है मिलाद के खिलाफ। कहते हैं अल उसैमीन, ए ते बड़ा ही वड्डा मौलवी सी,
मैं कहता हूं अल हुसैन का तुमने ये फतवा दिया हुज्जत मानकर, ये मेरे पास फतावा बलदिल हराम है जिसका हवाला पेश करता है और जिसकी तौसीक करता है, और ये क्या कहते हैं, फरमाते हैं नाम साबता फी सही है नी वगैरहिमा अन्नन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहिरा लाकिन लम युसर इलैहि मिनन नाहियति शरीयति अविल वही इन्नमा गायतु मा हुनाका अन्नहु वसल इला दर्जा। मौलवी साहब ये भी हुसैन की है, ये भी फतवा उसका है। ये कहता है कि ये सही हदीसों से साबित है कि पैगंबर कायनात पे जादू हुआ था, अल्लाह ने शिफा दे दी थी। वहां कहता है उसैमन को कबूल करता है, और ये भी उलमाए बलदिल हराम का उसैमन का फतवा मौजूद है। अब कह दे मैंने 10 साल पहले इससे भी रुजू कर लिया था, अब कह दे कि मैंने मुतालिम मैंने तालिब इल्मी के दरमियान में ज़माने में ये किताब लिखी थी, अब ये भी कहकर जान छुड़ाने की कोशिश करो। और इन्होंने कहा कि इसने मुदल्लिस लिखा है, ये तकरीब तहज़ीब है। मौलवी साहब देखो झूठ नहीं बोलना, ये पूरी बार पढ़ो क्या कहता है, सिक्कतन फकीहन रुबमा दल्लसा, ये सकी था फकीह था, लेकिन मेरा अजीज जो बुखारी मैंने पेश की है यहां साफ लफ्ज़ है सामने तो अभी 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 कहता है कि मैंने तदलीस नहीं की, मैंने सरातन अपने बाप से सुना है। मुझे इसका जवाब चाहिए मौलवी साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए मौलाना, मुझे इसका जवाब चाहिए। कहते हैं कि रावीज है और जिस वक्त ये कूफा में गया था और उस वक्त ये रिवायतें ठीक नहीं करता था। मेरा दावा है कि शाम से ये रिवायत कबूल करने वाले मदनी भी हैं, मिस्री भी हैं, मक्की भी हैं, कूफी भी हैं। ये वो रिवायत है सिर्फ कूफा वालों ने नहीं बयान की, मदीना वालों ने भी, मक्का वालों ने भी, मिस्र वालों ने भी। सुभान। और आगे चलिए जो तुमने बात की है, हजरत अल्लामा साहबी फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसका ज़हन मुख्तलत हो गया था, कहता है कौलन मज़ूलन, खबरदार हशाम के बारे में जिसने ये जुमला बोला, कोई इस तरह का ज़हन मुख्तलत नहीं होता। कहता है कि इसमें निस्यान और इख्तिलात में फ़र्क ये लोग समझते नहीं है। निस्यान पर इफ़ाक़ा हिशाम पर ये हर्जा सराई करते हैं। मौलवी साहब मैंने आपके सामने नबी पेश की है, हजरत अल्लामा नबी कहते हैं इत्तफ़ाक़ा अम्मा, सारी उम्मत का इत्तेफाक है जो बुखारी और मुस्लिम इकट्ठी हदीस लाए उसके ऊपर सहीहन हकीकन सिद्कन सच्ची रिवायत होती है। मैंने शाह वलीउल्लाह का कौल भी पेश किया था कि बिदती आदमी इसका इनकार करता है। मैंने आपके सामने दलाइल से पेश किया है कि हजरत अल्लामा इब्न क़य्यम ने कहा है कि मुतलक्किन बिल कबूली, इस हदीस को पूरी उम्मत ने कबूल किया है। इस वजह से कहता है ये सिर्फ हदीस खबरें वाहिद नहीं रही, ये मशहूर के दर्जे पे चली गई है। इसका इनकार बिदती करता है, मुतज़िली करता है। मौलाना आप कहते हो युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्ना तसा, कहा गई आपकी वो बात मैंने आपसे कहा था। बुखारी कहता ला तुफज़्ज़िलूनी अला मूसा, तुमने इसको छेड़ा ही कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम, तुमने इसको छेड़ा ही नहीं है। मैंने कहा था कि इन मस्सन के अगर तुझे शैतान चौक लगाए फस्तइज़ बिल्लाह, तूने इसको छोड़ा नहीं है। मैंने कहा था फवस्वसा इलैहि शैतान, नबी के बारे में कुरान कहता है तूने इसको छेड़ा ही नहीं है। और इन्नी मस्सनी शैतान कुरान नबी के बारे में कहता है, इसको तूने छेड़ा ही नहीं है। ये सारी हिशाम के मुताल्लिक, और मैंने पहले कहा 270 हदीसों का कर इनकार। मन कान यअबुदु मुहम्मदन, हाय 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 अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब टाइम रोक। देखो बोलोगे कम खराब होगा, कम एंड ते लगे होया है, बोलना नहीं। और यार तुहानू किन्ने हक दिता बोलन दा? चुप 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 चुप, गल अगे नहीं चलनी, खामोशी ना बैठे रहो। चुप 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 चुप, नहीं 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 खामोश। अब्दुल राफी नजरा थले, अब्दुल राफी चेहरा थले।
ਘਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ میرے ورکے دیو چپ 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 جو مناظرہ رکوا دوں ویسے نہیں سنی تو چپ 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 پیار نہ لائے نا محبت نہ لائے تو محبت نہ لائے اگوں بھی اسی محبت نہ لیتے رہیے اچھا ایک دفعہ وضاحت کرو کی فرمایا تو سو کی وضاحت کرو ساڑھا ٹائم آجے باقی بس پونے 3 منٹ بہنے آواز نہ ہے کسی نہیں ہونا نہیں تو تمہیں پتا کہ ڈنڈا پھیرنا بھی ہوتا ہے پیار نہ رہو چلو جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم شرع عقائد 277 صفحہ واللہ تعالی خالق الافعال العباد کلہم من الکفر والایمان والطاعت والعصیان. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اثر تاثیر وہی پیدا کرتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت مسلم 225 صفحے پر 2 جلد کے اندر موجود ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر ایک بیماری کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے. فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءِ، جب دوا پہنچ جاتی ہے تو بارہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد حضرت علامہ ابن حجر فرماتے ہیں السحر من الداء، یہ بیماری ہے سحر، کوئی الگ چیز نہیں ہے، ایک بدن پر اثر کرنے والی بیماری ہے. حضرت قائی ایاز فرماتے ہیں السحر مرض من الامراض، یہ بیماریوں میں ایک بیماری ہے. اور حضرت یہی وجہ ہے کہ امام بخاری ہو باقی امام ہو، یہ جو حدیثیں لاتے ہیں یہ طب میں لاتے ہیں کہ طب میں یہ بھی ایک مرضوں کی طرح مرض ہے اور اس کا بھی ایک علاج ہے. خود رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بخاری میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا آفانی و شفانی، اللہ نے مجھے عافیت دے دی، شفا دے دی. جس طرح موسیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے یا چند لمحوں کے لیے ان کو خیال تصور آیا تھا کہ ایک چیز جامد تھی، ہلتی نظر آئی، دوڑتی نظر آئی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر ختم کر دیا. جب معجزے کا وقت آیا اور پھر میں نے جو آپ کے سامنے دلائل پڑھنے چاہے اور پڑھے اور ان کے سب کے بارے میں ہی سحر کفر ہے، شرک ہے. میں کہتا ہوں کفر شرک موجود ہے، اس کو بھی مان لو، یہ بھی موجود ہے. اور پھر کہتے ہو کہ سحر میں غیر اللہ ہے، شیطان ہے. میں نے کہا شیطان تو نبیوں پہ اثر کرتا رہا، قرآن کی نص کہتی ہے. مولوی صاحب مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ایک آیت پڑھ، پورا 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی گزر گیا انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوا. انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی ہے نبی پہ جادو نہیں ہوا. ہشام کی بات کرتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ہشام بیان کرتا ہے. اے ہمارے گلے نہیں تھکتے کہ یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہشام پہ تبصرہ کرتے ہو، علامہ ذہبی کا نام لیتے ہو. ذہبی نے 101 جگہ پر کہا ہشام کے بارے میں غلط لفظ استعمال نہ کیے جائیں، ہشام پہ چرا کرتے ہو. میں نے کہا یہی روایت تمہاری کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور تم نے ہشام کو صحیح مانا، آج پھنسے پہ کہتے ہو کہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر میں نے آپ کی ایک اور کتاب پیش کی، اس کے اندر فتاوی علماء بلد الحرام کا حوالہ، تم نے العثیمین کا حوالہ پیش کر کے تم نے اس قول کو حجت مانا. میں نے کہا کہ العثیمین ہی تو کہتا ہے یہ بار بار پڑھیے، بار بار اس پر تبصرہ کیجئے. یہی تو کہتا ہے یہ فتاوی بلد الحرام میرے پاس موجود ہے. یہی تو بزرگ کہتے ہیں للسحر حقیقتا ولا شک وهو مؤثرا حقیقہ. اچھا ایک منٹ ٹھہریے ذرا، مولانا کو سمجھا دو کہ اب نئی دلیل نہیں چلے گی، اب جو
جواب چلے گا. جو بیان جواب ہے جو بیان کیا سو یہ بتایا جائے گا نہ جواب ہوگا. میں نے جو ہے اپنے دعوے کے بارے میں جو مولانا نے لکھا اس دعوے کے اوپر میں دلیل مانگتا رہا, انہوں نے دلیل کوئی نہیں دی. میں ابھی انہی کی بات کا رد کرتا ہوں جو انہوں نے باتیں کی. یہ کہتے ہیں امام بخاری اس حدیث کو کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں. یہ دیکھو تم کہتے ہو 7 جگہ پہ ہے, یہ باب صفت ابلیس و جنودی ہی, یہ روایت جو ہے میں آپ کی بات کی دلیل, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, میں نئی دلیل نہیں دے رہا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. آپ کہتے ہو کہ یہ امام بخاری کتاب الطب میں لے کے آئے ہیں, یہ باب صفت ابلیس و جنودی ہی, کتاب بدء الخلق یہ باب طب ہے, باب السحر یہ باب طب ہے, باب تقریر الدعاء یہ باب طب ہے, بعد حل یعفی عن الذمی اذا سحر کہ یہ باب طب ہے. مولانا آپ کیسا غلو کر رہے ہو, کیسا جھوٹ بول رہے ہو. اب میرے دیکھو ایک آدمی ہے اس نے اس روایت کے اندر 19 دفعہ لفظ بولے, میں اس لیے خاموش تھا, میں اس بات کے اوپر نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا, میں آپ کی حدیث کی رد کر رہا ہوں حضرت, میں نئی دلیلیں نہیں دے رہا. نہیں میں وہی بات مولانا میں ان کی بات کا رد کر رہا ہوں. نہیں میں ہشام کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہشام کو ثابت کرو, میں یہی بات کر رہا ہوں. اب دیکھو ہشام نے جو ہے ایک لفظ میں بولا صنع, اب میری بات ذرا غور سے سن لینا, صنع وما صنع, صنع ولم يصنع. دوسری روایت میں بولا فعل ولم يفعل, يفعل وما فعل. تیسری روایت میں بولا یضع, تیسری روایت میں بولا, چوتھی میں یرا. دوسری آگے دیکھو حضرت عائشہ کے ذمہ لگاتے ہیں. اسی روایت کی بات کر رہا ہوں میں مولانا, میں اسی روایت کی بات کر رہا ہوں. اس روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات پوچھی. ایک آدمی روایت کرنے والا اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے, وہ بار بار لفظ کو کیوں تبدیل کرتا ہے؟ 19 لفظ ہشام نے تبدیل کیے. میں کہتا ہوں 1 دفعہ بھولے, 2 دفعہ بھولے, 3 دفعہ بھولے, کیوں ایسے روایات کے اندر کیوں اختلاف آیا ہے؟ راوی ایک ہے, حضرت عائشہ سے روایت کرتا ہے, کیوں اس نے اختلاف کیا؟ صنع ولم یصنع, یاتی النساء ولا یاتیہن. اب دیکھو حضرت عائشہ نے پوچھا او استخرجتہ, ایک روایت ٹھیک ہے, اس کے جواب میں کیا اما انا فقد شفانی. دوسری روایت افلا استخرجتہ, کہ آپ نے نکالا, پہلے حمزہ استفہام کا, دوسری بات, تیسری روایت افلا اخرج. میں اسی روایت کا رد کر رہا ہوں یار, کیا ہو گیا؟ میں کوئی نئی دلیلیں تو نہیں دے رہا کیا؟ میں تو ابھی, میں نے کہا بڑا ٹائم ہے, میں تو ابھی اور باتیں بڑی بیان کرنی تھی جو مولانا کی وجہ سے میں میری بات سن لے. اب تیسری بات, اب میری بات سن لے, میں اور نئی دلیلیں نہیں دے رہا مولانا. چوتھی بات کے اندر افلا اخرجتہ, اب میں دیکھو یہ روایات کے اندر الفاظ کیسے ہیں. 19 الفاظ ہشام نے کیوں بدلے؟ راوی ایک ہے, روایت باپ سے کرتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو بناتا ہے. 19 الفاظ کیوں بدلے گئے؟ پہلی روایت میں او استخرجتہ, دوسری روایت افلا استخرجتہ, چوتھی روایت میں افلا اخرجتہ, پھر فہلا اخرجتہ, اس کے بعد افلا تنشرتہ. 6 سیغے بدل گئے. ایک روایت میں یخیل, دوسری میں یرا, یرا مضارع کا سیغہ ہے کہ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے, ایسا کہ نہیں کر رہے. یعنی یرا کا مطلب کیا ہے, یخیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ عورتوں سے صحبت کر رہے ہوتے, خیال کرتے کہ نہیں. اگر اس کو مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں آپ نے کوئی کام کیا, آپ کا لیاذ باللہ حافظہ اتنا کمزور ہو گیا, آپ نے کہا میں نہیں کیا. اگر ماضی کے صیغوں کو مضارع میں لے کے جاؤ تو معنی کیا بنتا ہے؟ حال میں وہ کام کر رہے ہیں گویا کہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ یہ روایت درایتاً باطل ہے, سندن یہ انانا سے روایت ہے, اور میرے پاس یہ مصطلح الحدیث ہے. میں ابھی نئی دلیل نہیں دے سکتا, اس لیے انہوں نے قانون یہ ہے کہ انانا لکی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. اس وجہ سے آ کے اس کے اندر تضاد ہے. اب میں نے 4 حوالے امام ابن حجر کے اور جو ہے امام ذہبی کے, دوسروں کے حوالے دیے کہ ہشام اپنے باپ کی, ایک آدمی جو ہے کسی دوسرے کی طرف اپنے باپ کی نسبت کر دے, من نسب الی غیر ابی ہے. کتنی بڑی روایت ہے, کتنی بڑی یہ بات ہے کہ اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف نسبت کرتا ہے. جو روایتیں باپ سے نہیں سنی وہ بھی روایتیں باپ سے کرتا ہے, اور اس روایت کو روایت کرنے یونس ابن ہے, یونس ابن عیسیٰ ہے, عبداللہ ابن نمیر ہے. ان میں سے مجھے بتاؤ کوئی ایک بھی, کہتے ہیں مدینے والوں نے روایت کی, اور مدینے کا امام مالک ہے, اس نے یہ روایت نہیں کی. یونس ابن عیسیٰ ہے, عبداللہ ابن نمیر ہے, سفیان. یونس ابن عیسیٰ کون ہے؟ یہ سارے کوفی ہیں, رافضی ہے. میں نہیں کہتا, میرے پاس دلائل موجود ہیں. اور مولانا نے کتنا بڑا الزام لگا, کہتے ہیں کہ
مدینے والوں نے روایت کیوں نہیں کی؟ میں کہتا ہوں مدینے کا امام مالک ہے، امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہے، امام مالک نے ہشام کی اس روایت کو قبول نہیں کیا، امام ابو داؤد نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، دارمی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، ترمذی نے اس روایت کو قبول نہیں کیا، تم جیسے ملا نے اس روایت کو قبول کر لیا۔ تو نے پیغمبر کی عصمت کا حیا نہیں کیا، تو نے پیغمبر کے ناموس کا حیا نہیں کیا۔ آخری بیان ہے 5 منٹ کر دو، 5 منٹ کرو بس، بیٹھ جاؤ۔ شروع والا بھی 10 سنتا ہے، آخری بھی 10 چلو 7 تے کر دیو۔ اور کتنے منٹ نے؟ 5 منٹ بس۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دلائل سے میں نے ثابت کیا کہ حضرت اشاعت توحید و سنت کے نہیں ہیں، اور میں نے آگے چل کر انہوں نے کہا کہ آپ نے دعوے پر دلیل نہیں پیش کی، ساری دنیا جانتی ہے، اتنی دلیلیں میں نے پیش کی، ایک آیت بھی پورے قرآن سے پیش نہیں کر سکے کہ نبی پاک پر جادو نہیں ہوا۔ میں نے 45 آیتیں جادو کے ثبوت پر، تاثیر پر پیش کی کہ اہل و سنت کا نظریہ ہے، 4 حدیثیں بخاری کی پیش کی۔ اس کے بعد میں نے احناف کے یہ دیکھیے للسحر حقیقت عند اہل سنہ، قرطبی ذہب اہل سنہ، اور حضرت خازن مذہب اہل سنہ، اور اس کے بعد حضرت آلوسی مذہب اہل سنہ و علماء الامہ، اور اس کے بعد حضرت امام نووی مذہب اہل سنہ، حضرت عبدالعزیز پرہاروی عمل اعتقاد لاعتقاد ان معتقدات اہل سنہ، اس کے بعد بغوی وہ فرماتے ہیں عند اہل سنہ وعلیہ اکثر الامم، حضرت امام نووی مذہب اہل سنہ۔ اس کے بعد میں نے معتزلہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ذہب عامۃ المعتزلہ کہ جادو کا منکر معتزلی ہے، اور حضرت علامہ قسطلانی کہتے ہیں عند المعتزلہ، اور حضرت علامہ آلوسی فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماتے ہیں۔ میں نے 5 حوالے معتزلہ کے بیان کیے کہ یہ معتزلی منکر ہے، اور پھر میں نے کہا کہ جادو بھی عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے۔ اس پر میں نے حضرت علامہ ابن حجر کی فتح الباری پیش کی، اور حضرت علامہ ابن قیم کی زاد المیعاد پیش کی، اور حضرت خازن کی میں نے خازن پیش کی، طب نبوی بھی پیش کی، اور حضرت امام بخار ما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، میں نے اس پر تقریباً 11 حوالے پیش کیے کہ سارے مفسر مانتے ہیں اللہ کی مشیت کے مطابق جادو اثر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہا مولوی صاحب کہتے رہے کہ جادو کفر ہے، میں نے کہا بھائی جادو کفر ہے، خالق اللہ ہے، تاثیر اللہ کی ہے، واللہ خالق لافعال العباد۔ میں نے شرح قائد کا حوالہ پیش کیا، مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ میں نے پیغمبر کی حدیث پیش کی مسلم سے کہ کل داء دوا، کہ ہر ایک بیماری کی اللہ نے دوا رکھی ہوئی ہے، جب دوا پہنچ جائے، جیسے پیغمبر کائنات نے بخاری میں موجود ہے آفانی و شفانی، اللہ نے مجھے دوا عطا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بھی عطا فرما دی۔ مولوی صاحب اس کا کون جواب دے گا؟ میں نے یہ آپ کو حضرت ملا علی قاری سے پیش کیا کہ جادو کفر کب کا بنتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا ان اشتمال علی عبادت مخلوق، اگر تم یہ سمجھو کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، موثر حقیقی سمجھتے ہو، کفر اس وقت ہے۔ مولوی صاحب نے گڈ مڈ کرنے کی بات پیش کی۔ میں نے حضرت جس وقت علامہ امام بخاری کی حدیث پیش کی، مولوی صاحب نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، علامہ ابن کثیر کو پیش کر کے انہوں نے کہا کہ دیکھو رد کیا ہوا ہے، حالانکہ رد اور ہے، پیش اور ہے۔ ساری لوگوں نے دیکھا۔ میں نے جس وقت مولوی صاحب کی ایک کتاب پیش کی کہ حشام کو تم نے خود گھر میں اس کے اوپر تصویے کیے ہوئے اور اس پر تم نے اچھائیاں لکھیں، کہتے میں آج توبہ کرتا ہوں۔ اور پھر میں نے دوسری کتاب بھی پیش کر دی مولوی صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کہ علامہ اسیمن کہتا ہے فلاں، میں نے کہا علامہ اسیمن ہی تو کہتا ہے فتح، میں نے بلد الحرام پیش کیا۔ مولوی صاحب ایک بات مانتے ہو دوسری کا انکار کر دے، کہاں تک بھاگو گے؟ اس کے بعد پھر میں نے حضرت امام بخاری کی 7 حدیثیں پیش کی اور امام مسلم کی، اور میں نے امام نووی کا حوالہ پیش کیا کہ جب مسلم اور بخاری اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ایک باغی بندہ اس کا انکار کرتا ہے اور ایک بندہ بدعتی انکار کرتا ہے۔ حضرت علامہ امام شاہ ولی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ پکا بدعتی ہے جو متفق علیہ کا انکار کرے۔ اور میں نے مقدمہ نووی پیش کیا جس میں حضرت علامہ نووی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق کی قسم دے دے کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی نبی
نبی پاک کی نہیں ہے تو اس کی بیوی طلاق شدہ ہو جائے گی. کیوں؟ یعنی اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ متفق علیہ کی روایت کا انکار جائز نہیں ہے. اور پھر میں نے کتنے حوالے پیش کیے. یہ دیکھیے میں نے حوالہ پیش کیا نووی کا کہ پیغمبر پاک پر جادو ہوا تھا اور آپ کے جسم پر ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ قد انکرا بعض البدعتی. یہاں پر بھی مولانا نے دھوکہ دیا کہ ماضی کا حوالہ غلط پیش کیا. میں نے کہا یہ 7 علماء نے پیش کیا ہے, اس کا کون جواب دے گا؟ مولوی صاحب یہ امام ہے. اور میں نے حضرت قاضی ایاز کا حوالہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حدیث, اور علامہ ابن قیم نے تو کہہ دیا, اور دنیا میں تو 4 بندے بھی ایسے تم پیش نہیں کر سکتے کہ جس نے بخاری کی اس حدیث کو رد کیا ہو. مولوی صاحب نے جواب دیا, کہنے لگے امام ابو حنیفہ منکر ہے. میں نے کہا کہاں منکر ہے؟ ملا علی قاری کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ کہاں امام ابو حنیفہ تو کہتا ہے جب محسر حقیقی سمجھو گے لا حقیقت لا ورنہ قالت الحنفیہ. حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو حق ہے, معتزلیوں کا عقیدہ ہے کہ جادو کوئی نہیں ہے. میں نے یہ بھی پیش کیا. اس کے بعد امام رازی میں نے پیش کیا, اور اس کے بعد میں نے فتح الباری پیش کیا. یہ سارے 13 حوالے ہیں جو میں نے اہل سنت کی کتابوں کے پیش کیے, جنہوں نے صاف لکھا ہے کہ نبی پاک پہ جو جادو ہوا تھا جس کا اثر وقتی ہوا تھا وہ عقل پر نہیں, شریعت پر نہیں, فعل پر نہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر نہیں, صرف اپنے جسم پر ہوا تھا. یہ میں نے 13 حوالے علماء اہل سنت کے پیش کیے. اس کا کون جواب دے گا؟ اور بخاری کا کون جواب دے گا؟ میں نے حفصہ کا ایک واقعہ موطا امام مالک سے پیش کیا. مولوی صاحب اس کا کیا جواب دے گا؟ میں نے دلائل پیش کیے نبی غیر نبی پر جادو ممکن ہے. اب اس پر بات نہیں ہوگی, اب اس پر بات نہیں ہوگی, اس پر بات نہیں ہوگی. اشاعت التوحید کی علماء کے اندر مولانا محمد حسین نیلوی جیسی شخصیات موجود رہی ہیں. ان میں مسائل کے اندر ان کے اپنے مسائل تھے. انہوں نے ان موضوعات میں کتابیں بھی لکھی ہیں, لیکن جب اشاعت التوحید و سنہ کا مشن آتا تھا تو اپنے مسائل کو بالائے طاق رکھ کے مشن اشاعت التوحید و سنہ کے لیے انہوں نے ساری زندگی کام کیا. مولانا محمد حسین نیلوی وہ شخصیت تھے, ان کا زہد و تقویٰ. میری ان سے ایک دن میرے پاس آئے, رات رہے تو فرمانے لگے میں نے سردیوں کی راتوں میں کئی بار 2 رکعت نماز نفل شروع کی ہے اور پورا قرآن پڑھا ہے. آج اس دور میں آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا. مجھے فرمانے لگے مجھے ایک حوالے کی ضرورت تھی تو میں بیرا سے سائیکل پہ سوار ہوا, سرگودے آیا, حوالہ نہ ملا. سرگودے سے سائیکل پہ سوار ہوا, راولپنڈی چلا گیا, حوالہ نہ ملا. راولپنڈی سے سائیکل پہ سوار ہوا تو میں پشاور چلا گیا. یہ نیلوی صاحب کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں. توجہ کرنا, موٹر سائیکل نہیں, گاڑی نہیں. آج ہم گاڑیوں پہ تھک جاتے ہیں. اس مرد درویش کی محنت کتنی تھی. لباس سادہ تھا, تہمت بندی ہوئی ہے, تقریروں والا کرتا پہنا ہوا ہے. فرمانے لگے میں پشاور جب پہنچا تو مجھے وہاں سے حوالہ ملا. میں نے وہ حوالہ نوٹ کیا تو واپس سائیکل پہ چل دیا. میں نے حضرت اتنا لمبا سفر. فرمانے لگے میں جب سائیکل پہ بیٹھتا تھا قرآن شروع کر دیتا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. میں سرگودے پہنچ گیا, میں پنڈی پہنچ گیا, میں پشاور پہنچ گیا. جب ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا اللہ ہماری ایسی حفاظت کرے گا. اس دور میں شرک و بدعت کی جو لہریں چل رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پہلے سے بڑھ کر طاقت کے ساتھ, قوت کے ساتھ آپ وہ میدان میں آ رہے ہیں. مولانا نیلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے ایک رات صرف میرے پاس گھر میں رہے. میں نے اپنے بیڈ پہ ان کو مصلی بچھا کے نماز کے لیے جگہ دی. 12 بجے تک میں رہا, تھک گیا, میں جا کے نیچے سو گیا. 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ گیا تو حضرت تہجد کی نماز میں عبادت میں مصروف تھے. میں نے کہا حضرت آرام, کہنے لگے دنیا آرام کی جگہ نہیں, آرام کی جگہ برزخ ہے, آخرت ہے. ایسے مرد درویش اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں آج میرے مولوی یحییٰ یا مدی اللہ راشد نہیں لکھ سکتے.
فرمائے ذاتی معاملات کو بالائے طاق رکھ کے مشن توحید و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں قبول و منظور فرمائے. اور مشن توحید و سنت کے اندر ہے عدم سماع موتا. اور میں فخر سے کہتا ہوں آج پورے پاکستان میں اگر کوئی عدم سماع موتا اور درود پاک صلاۃ و سلام کے مسلک کی سماعت کا انکار کرنے والا بیانوں کے اندر ہے تو وہ سید شفاء اللہ شاہ بخاری ہے. یا مجھے کوئی اور آدمی دکھاؤ جو درود پاک کا مسئلہ آ جائے اور اس طرح انکار کرے کھل کر بیان کر رہے ہیں. میں اپنے احباب سے کہوں گا اس کو بھی زیادہ کھول کے بیان کر اعلان کیتا ہے مقابلے کا کیتا ہے کون چھڈیا شاہ صاحب کے پیچھے آ سی ایدا کو ساڈے علاقے میں کوئی بندہ آ کے کہ میں آپ ایریا گلا میں تیرے موٹر سائیکل دے باگے پورے پنجاب کے پھرتا میرے شہر کے اندر رگڑا لایا ہے الحمدللہ انہوں نے بھی لاؤ رگڑے لاؤ ہم لا بیٹھے ہیں ایسا رگڑے دی کٹ کوئی نہیں کیتی. میرے احباب دائیں میں رہنے والے بائیں بھی رہنے والے آپ سارے شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کے شاگرد ہو پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے مریدین ہو. اور میں آج فخر سے کہوں کہ آج بھی پورے پنجاب میں چلتا ہوں بہاول پر رحیم یار خان او بکا پور پتہ نہیں ہتھے دی خدا کی قسم بوڑھے بوڑھے بندے کہتے ہیں اگر شاہ جی ہمیں نہ ملتے ہم تو قبر چٹتے. اگر کوئی عقیدے والا بندہ ملتا ہے تو وہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کی محنت کا. شیخ القرآن نے جتنا توحید پہ کام کیا کسی نے نہیں کیا لیکن زیر سالی جو سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے بنائی ہے وہ کوئی اور بنا. علامہ احمد سعید صاحب جیل میں رہے اختلاف تھا ہمارا مسائل کا وہ مجھے بہت غلط لفظ کہتے تھے لیکن میرا یار تھا اسا پگا وٹائیاں ہیں. جب جیل میں آئے ہیں مجھے بتاؤ کیا میں نے کوئی کمی آنے دی ہے؟ نہیں. بات یہ ہے یا کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے اسا مولوی رسول اللہ کو 1 روپیہ دیتا ہے. میں نے ہائی کورٹ میں کیس کر کے قاری علی اکبر صاحب کے ذریعے وکیل کو 3.5 لاکھ دفعہ توڑنے کے لیے دیا. 2.5 لاکھ روپیہ وکیل خواجہ کو دیا 1 لاکھ ایک اور وکیل کو دیا. جس رات علامہ صاحب بری ہوئے 2.5 لاکھ اس وقت دیا. یہ لاکھوں ہزاروں کی باتیں نہیں تھی. میں کہتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ بیٹھے ہیں سارے احباب خواجہ صاحب بھی تشریف فرمائے کیا میں نے کسی کو کہا نہیں تھا. اور الحمدللہ میں باعزت طور پر انہیں لے کر آیا. جب آنا تھا مجھے فون پہ فون آئے اب تک تو تم بچتا رہا ہے آج علامہ بھی نہیں بچے گا تو بھی نہیں بچے گا غیر مقلدوں کی طرف سے فون دے. میں کہ یار بڑا میں خوش نصیب ہوں جو تہاڈی گولی نال مر جانا پر موت ادو ہی آنی ہے جدوں میرے رب نے دینی ہے. میں نے 3 گاڑیاں جیل میں بھیجی اور یہ بھی آپ کو پتا تھا رات کے 8 بجے میں نے فیصلہ کروایا تھا دن کو نہیں. 4 بجے جیل میں چھٹی ہو جاتی ہے اس یعنی کچہریوں سے رات کے 8 بجے فیصلہ ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہوں جا کے بخاؤ. 3 گاڑیاں میں نے جیل میں بھیجی. میں باہر بڑے گیٹ پر کرا علامہ صاحب کو لے کر گاڑی مدرسے پہنچ گئی. حدیبیہ میں آیا تو بھری ہوئی مسجد علامہ صاحب نے بیان شروع میں کہا علامہ صاحب آپ کا مرکزی سے تعلق ہے میرے سے تعلق نہیں. یہ سٹیج اشاعت التوحید کا ہے آپ یہاں اب بیان نہیں کر سکتے. 7 منٹ کا بیان میں نے بند کر دیا. میں کہ ہاں اگر اشاعت التوحید میں آ جائیں تو یہ سٹیج پہلے بھی آپ کا تھا آج بھی آ جائے. میں گھر لے گیا واپٹا ٹاؤن تقریباً 80 آدمی وہاں پہنچے. اسی وقت پکی پکائی دینے آ گئی بیٹوں نے لے آئے. میں کہا کھانے کے بعد کسی آدمی کو نہیں بھیجنا. میں نے یوں ہاتھ کیا علامہ صاحب کی طرف علامہ صاحب شیخین کے مشن پہ آ جاؤ یہ بندہ ساری عمر تمہاری جوتیاں اٹھائے گا. اس بات کی شہادت کئی دوست دیں گے. یوں ہاتھ باندھے وہ کہنے لگے میرا بوجھا خالی ہے کو خرچہ دے. میں کہا میرے بوجھے 20 دار ہے وہ بھی 20 دار ڈال دیا. میں کہا میری گاڑی نہیں ہے ایک ڈرائیور بیٹھے گا ایک پہ میرا بیٹا گن لے کر بیٹھے گا جہاں آپ جاؤ گے وہاں چھوڑ کے آئے گا. پھر راتوں رات علامہ صاحب کو خوشاب پتہ نہیں کس جگہ پہ وہ میرا بیٹا گاڑی میں چھوڑ کر واپس آیا. میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے تھے.
اچھا کیا. کچھ لوگوں نے مجھے پیسے دیے جو باہر سے دنیا آئی تھی. میں نے نام لکھ کر ان کے پیسے لکھ کر 3.5 لاکھ روپیہ علامہ صاحب کو کہا یہ آپ کا لوگوں نے آپ کو دیا مجھے نہیں. وہ جیل میں جمع کروا دیا. جس دن علامہ صاحب رہا ہوئے اس کے بعد علامہ صاحب آئے وہ 3.5 لاکھ روپیہ جیل سے واپس لے گئے. میرے لیے 1 روپیہ بھی حرام ہے. اور اگلی بات اس وقت بھی ہمارا ایک بچہ جیل میں ہے توہین رسالت کیس میں. جامعہ حقانیہ کا ابو بکر اس نے توہین رسالت نہیں کی لیکن ہمارے ملاؤں نے امن کمیٹی نے زید الراشدی نے کہہ کر اس پہ پرچہ کروایا کیونکہ یہ نماتی ہے. میں دلیل پیش کر سکتا ہوں گواہ پیش کر سکتا ہوں. میں نے سیشن میں ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. ہائی کورٹ ضمانت داخل کرائی نہیں ہوئی. 2.5 لاکھ روپیہ وکیلوں کے پاس چلا گیا. اب میں نے دوسرا پینترا شروع کیا ہے نچلی سطح پر. اس کو میں آپ کو بتاتا نہیں کہ وہ کیا ہے اور کس طرح ہے. وہ بھی 5 بڑے نوٹ ہیں. میں نے کہا میں اپنی جیب سے دوں گا کسی سے 1 روپیہ نہیں دوں گا. کیوں جی مولانا طارق باجوہ صاحب؟ جی بالکل. مولانا عبد الرحمان صاحب اب ہاں اس نے بھی 1 لاکھ ان کے ذریعے دی ہے یادرین شیعوں یہ میرے کو لقمہ دینے والے. تو بھائی میں اشاعت التوحید مشن توحید و سنت کے اندر سب کا خادم اور مشن توحید و سنت کے لیے جہاں بھی آواز مارو گے انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا. انشاءاللہ نہ دولت کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے نہ اولاد کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے اعتبار توحید و سنت کے مشن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ محض اس کا فضل و رحمت ہے. اور میں اپنے علماء کو نواز کو کہوں گا توحید و سنت سے غداری نہ کرنا. اگر غداری کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. مشن توحید و سنت کے اندر لگ جاؤ گے پھر اللہ رشتے بھی دے گا کیونکہ ہم نے اللہ کی توحید کا کام کرنا ہے. اس لیے باتوں باتوں میں تلخی بھی ہوئی غصے بھی ہوتے رہے یہ بھی ہوتا رہا. یہ سب یہی چھوڑ جانا ہے. اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا اور اپنے دل کو شادہ رکھنے ملنا ہے ایک دوسرے سے ملتے رہنا ہے. مشن توحید و سنت کے واسطے کم کرنا ہے. جتنے بھی کم کرنا ہے جتنے بھی کسی کو ضرورت پیش آئے گی اسی حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اللہ اپنے محتاج کرے. دعائیں کہ اللہ ابدی توفیق دے. میں مولانا طارق باجوہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عظیم انتظام کر کے دونوں بھائیوں کو بٹھا کر تبادلہ خیال کیا ہے. سب کچھ ہوا ہے. مسائل سنے ہیں مسائل سنائے ہیں. تو مولانا متی اللہ راشد کا بھی مشکور ہوں مولانا یحییٰ کا بھی مشکور ہوں. یہ ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں. مولانا متی اللہ راشد نے حفظ میرے پاس کیا ہے. وہ مولوی صاحب کا بھائی وہ بھی میرے پاس حفظ کر کے آیا ہے. علامہ صاحب کا بیٹا کلیم اللہ بھی میرے پاس حفظ کر کے گیا ہے. شاہ جی کا بیٹا شفاء اللہ بھی میرے پاس رہ کر پڑھ کے آیا ہے. یہ مولانا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے میرے حدیبیہ میں رہ کر پڑھ کر وہاں سے گئے ہیں. مولانا خضر صاحب بھی میرے پاس رہ کے پڑھ کے گئے ہیں سارے. الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. اور میں اپنی اولاد کو کہا کرتا ہوں یہ میرا بیٹا غلام اللہ بیٹا میں کہا پتر تواڈے پیو دا علم اینا کوئی امام بھی نہ رکھدا شاید تواڈے پیو نو کوئی موذن بھی نہ رکھدا لیکن علماء دی جوتیاں توحید اہل توحید دی جوتیاں سیدھیاں کرن نال ایڈے ایڈے وڈے مدرسے بھی تے کوٹھیاں بھی تے بنگلے بھی تے مچھاں بھی تے ڈیرے بھی تے گڈیاں بھی ہر چیز رب دے دیتی ہے. ماشاءاللہ 8 بچے شادی شدہ نے 26-27 پوترے دوترے نے 3 شادیاں کیتیاں نے 3 ہی چ اولاد ہے. یہ ساڈا خاندانی کام چل رہا ہے. دعائیں کہ اللہ کو دی توفیق دے. اس واسطے غصے کاسے اتنے چھڑ جاؤ بس اگوں کہ میں انج کراں گا تے فیس بک تے کراں گا تے انج کراں گا یہ چھڑ دو نہ کم اور کم بڑے مطلب ظالم کون ہے مشرک کون ہے وہ چھڑ دو اب کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ابھی تو بیٹھا ہوا ہے رات دنیا تماشا دیکھے گی. جو صاحب کو سنا دیا انہوں نے بھی جو معافی ضمیر تھا انہوں نے بھی جو معافی ضمیر تھا. ٹھیک ہے
माफी जमीन मौला याहिया का जो था वो भी सुन लिया, माफी जमीन उसका सुन लिया। अब घर जाके फैसले करें। मैं बताऊं, हमारे गुजरांवाला में हम मुनाजरे कराया करते थे। मौला अबू बकर साहब ने बात सुनी, हम गुजरांवाले मुनाजरा कराया करते थे। एक तो सज्जाद बुखारी साहब थे और दूसरा बदीउल ज़मान शाह साहब। ये भी हमारा तरबीती है, हम तरबीती समझते हैं। जब हमने, मेरी बात सुनो, हमने मरयाला तेगा मुनाजरा करवाया मौला यूनुस नुमानी साहब का, जिसमें ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी भी मौजूद थे, अमीर औकाती भी मौजूद थे। 4.5 घंटे मुनाजरा हुआ था। उसके बाद जब वो मौली साहब नीचे चारपाई पे आ गए, यूं गिरे, तो उनका मौली साहब सदर कहने लगा, वो मरवा देते भी बर्मा हबीबुल्लाह मरवा देते हबीबुल्लाह ने उन्होंने कहा यार इशाती बड़े मुनाजरे कर देंगे, हमें मुनाजरा करना है। नुसरत रूम में मुनाजरा हुआ। और तरह गौरना सुनया जी, नवाज बलोच साहब जो है वो मुमाती बन गए, हयाती बन गए थे। अब्दुल हक बेशीर मुमाती बन गया। मुनाजरा शुरू हो गया, बातें शुरू हो गई। तो अब्दुल हक बेशीर कहता है ये आपके मुनाजर, कल हमारे मुनाजर मौला यूनुस नुमानी से जिल्लत में शिकस्त के साथ आए। उन्होंने कहा ये थी बंद कर दो, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कलम। ये नहीं, यही समझो कि भाई बहन के एक तबादला ख्याल है, इंशाअल्लाह ये बड़ी बेहतरी हो। उन्हें थे कोई गल नहीं सी बड़े जवाब को मुतहद करो कि ये हकीकत दस मैं वो अर्ज जमात नहीं करती है कोई जरूरत नहीं होती। आप मौलाना बकर साहब की गुफ्तगू मुतहद करने के लिए, ये गुफ्तगू मुतहद करने के लिए एक्चुअली मैं गुफ्तगू की थी ये शरादा में खेल का लिए मुतहद करना है। अल्लाह के मुतहद बाकी बात नहीं करनी, कालका के वास्ते कालका उस्तादा ने उलुल बाबे में के जिन्हें कोई नजरियात आपने अपने पो रखे आवाम दे कोई ना बयान आवाम नहीं जे आवाम में बयान करने साहब की जरूरत नहीं। मिशन तौहीद सुन्नत अदम सवाए मौता इशादत तौहीद का मिशन है, जिसनु बयान करना सी हक समझते। क्यों मौलाना साहब? जी बिल्कुल। मौलाना बीबरमान साहब, मैं को गलत बयानी की नहीं बिल्कुल। और मेरी तरफों मैंने भी इजाजत जो बुढ़ा बंदा शुगर का मरीज था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई बात कर लो यार। वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबस सक़्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह गुनहगार हैं, बदकार हैं, रुसिया हैं, बंदे तेरे हैं, तेरे हबीब की उम्मती है, हमारी खताओं को माफ फरमा। या अल्लाह तेरे आली दरबार में दुआ करने का तरीका नहीं आता, जिस हाल में भी गुनहगार बंदे दुआ करते हैं तमाम के सगैर कबैर गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह तमाम परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह तमाम मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह तमाम की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह तमाम कर्जदारों को कर्जे की लानत से छुटकारा नसीब फरमा। या अल्लाह बेरोजगारों को हलाल की रोजी के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह बेऔलादों को औलाद साले नसीब फरमा। अल्लाह की ने औलाद दी है, दीन पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह नाफरमान औलाद को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह नाफरमान औलाद को माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बनने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। भाई मेरे को कमी कुताही हो गई हो तो मैं सारे साथियों को माफी मांगता करता हूँ। अल्लाह की रज़ा वास्ते माफ करके जाओ, सारे भाई आपस में